بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے لیگل فریم ورک آرڈر 1970 جو جنرل جائیہ کے دور میں قائم کیا گیا۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل جائیہ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور اسے چاروں صوبے بحال کر دیے گئے۔ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی۔ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی کل تعداد 313 کر دی گئی، جن میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر 25 سال مقرر کی گئی۔ اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل کی گئی جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا۔ صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی۔ صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں گے۔ صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کویسچن، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، ان کا ذکر چلے گا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ ڈور عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل جائیہ خان نے وہاں ایمرجنسی لگا دی۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے کیونکہ وہاں پر مکتی بہانی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل جائیہ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کی تعداد میں بنگالی نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بھارت نے بنگالی کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ بھارتی فوج نے باقی کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات خراب ہو گئے۔ جنرل جائیہ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے، جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ جب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی اور مغربی پاکستان سے مزید امداد نہ پہنچ سکی تو بھارت اپنے ناکام ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علیحدگی کے اسباب کیا تھے۔ نمبر 1، جغرافیائی فاصلہ۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے میں مصروف رہا تھا۔ دوسرا ہے تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت، سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبہ کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو بار رہے تھے۔ تیسرا پوائنٹ، مشرقی معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ اس کے بعد ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو بارا۔ آگے ہے زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 62 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود ہی ختم نہ ہو سکا۔ آگے ہے نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے، اگرچہ انہوں نے 1956 اور 62 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ بھارت کی مداخلت۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔
بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات بھی علیحدگی کا فروغ دیا۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ تو یہ بیٹا آپ کا لانگ کویسچن، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب مکمل ہوا۔